والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل تعالى في مقام آخر: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما وعملا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی پاک ذات کے لیے. درود و سلام سید الاولین والآخرین سید ولد آدم حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ذات مطہرہ پر. معزز سامعین و سامعات، دین اسلام کی بنیاد اللہ رب العزت کی وحی پر ہے. دین اسلام اس بات کا نام ہے جو اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کیا ہے. اس کے علاوہ کسی کے قول، کسی کے فعل، کسی کے عمل کو شریعت کا نام یا شریعت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. شریعت کی بنیاد صرف اور صرف وحی الہی پر ہے، جو وحی اللہ رب العزت نے مختلف طرح سے، مختلف طریقوں سے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل فرمائی ہے. اس وحی کا نام دین ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز دین میں نہ داخل کی جا سکتی ہے، نہ دین سے نکالی جا سکتی ہے. اور اس وحی کی دو بنیادی قسمیں ہیں. اس وحی کے اندر دو بنیادی چیزیں ہیں جن چیزوں کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے دین کو مکمل کر دیا ہے. ہمارے دین کا دار و مدار، ہمارے دین کا انحصار، ہمارے دین کی بنیاد، شریعت کی بنیاد صرف دو چیزوں پر قائم ہے. ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اس کے علاوہ کسی چیز کو شریعت کا یا دین کا مقام اور مرتبہ نہیں مل سکتا، کیونکہ شریعت اور دین اور مسلمانوں کے لیے ضابطۂ حیات صرف اور صرف قرآن اور حدیث مبارک ہے. قرآن مجید اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کیا ہے. یہ منزل من اللہ ہے اور اللہ رب العزت کا کلام ہے. اور حدیث مبارکہ بھی اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کی ہیں. وہ وحی کی دوسری قسم ہے، وہ وحی کی پوشیدہ قسم ہے
وہ وحی کی خفیہ قسم ہے جس کو اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کیا. جس طرح قرآن اللہ کا نازل کرتا ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے قول اور فعل اور آپ کے عادات و اطوار، وہ بھی اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کیے ہیں. جس طرح قرآن کسی چیز پر حکم لگانے کے برابر ہے، اسی طرح حدیث کا بھی درجہ اتنا ہی ہے. کسی بات سے روکنا ہو، کسی بات سے منع کرنا ہو، یا کسی بات کا حکم دینا ہو، حدیث اور قرآن دونوں کا درجہ ایک جیسا ہے. ہاں البتہ تلاوت اور مرتبے اور مقام کے اعتبار سے قرآن مجید کی فضیلت زیادہ ہے. اس کے پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اس کے پڑھنے والے کو نیکیاں ملتی ہیں. حدیث کے پڑھنے کا بھی اجر ہے، لیکن شریعت نے اس کو متعین نہیں کیا. شریعت نے اس کا کوئی نومینیشن نہیں کی کہ یہ حدیث پڑھنے کا اجر ہے. تو حدیث کے بارے میں مسلم امہ کے اندر کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، کچھ اعتراضات حدیث مبارکہ پر لگا کر لوگ صرف قرآن مجید پر اکتفا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن مجید ہی ہمارے لیے کافی ہے، احادیث مبارکہ کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگوں نے تو اللہ رب العزت کے قرآن کو کافی سمجھ کر حدیث کا انکار کر دیا، حدیث مبارکہ کا انکار کر دیا. بعض لوگوں نے اپنے آئمہ کے اقوال کو ثابت کرنے کے لیے اپنے مفتیوں کے، اپنے فقیہوں کے فقیہی ترجیحات کو بنیاد بنا کر حدیث کا رد کر دیا، کیونکہ یہ حدیث ہمارے امام، ہمارے فقیہ، ہمارے مفتی کے قول کے مخالف ہے. یہ ہمارے اس فقہی اصول سے میچ نہیں ہوتی، لہذا اس حدیث کو ہم قبول نہیں کرتے، یہ حدیث رد کی جاتی ہے. کئیوں نے فتنہ انکار حدیث، کئیوں نے اس کے اندر تعویلات کر کے، اور بعض لوگوں نے کلیتاً حدیث کا انکار کرتے ہوئے صرف قرآن مجید کو کافی قرار دے. حالانکہ جتنا مقام، جتنی عظمت، جتنی شان اور حکم اور شریعت کے اعتبار سے کوئی کام کرنے اور کسی کام کے منع کرنے کے اعتبار سے جو مرتبہ قرآن مجید کا ہے، وہی حدیث مبارکہ کا ہے. وہی مرتبہ، چاہے وہ عقائد کے مسائل ہوں، چاہے وہ فقہ کے مسائل ہوں، چاہے وہ معاملات کی چیزیں ہوں، چاہے وہ عبادات ہوں، ان سبھی کے اندر جو مقام قرآن مجید کو حاصل ہے، وہی مقام اور وہی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی حاصل ہے. اس کی آواز تھوڑی سی بولی، بد ہے آواز. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر احادیث مبارکہ کا اور قرآن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا درجہ برابر بیان کیا ہے کہ جہاں قرآن کا مقام ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اس کی بھی اتنی ہی اطاعت کرنی ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے، اس کی بھی اتنی ہی اطاعت کرنی ہے. اور آج کی گفتگو میں دو چار چیزیں آپ سے گزارش کروں گا کہ حدیث کی اہمیت اور اس کی حجیت کیا ہے، حدیث کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور دوسری چیز کہ حفاظت حدیث کے لیے مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور تیسری چیز کہ منکرین حدیث جو حدیث پر اعتراضات کرتے ہیں اس کے جوابات کیا ہیں. آپ کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے چاہیے. اللہ رب العزت نے سورہ النساء کی آیت نمبر 65 کے اندر فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے اللہ کے حبیب، تیرے رب کی قسم ہے، تجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، اللہ رب العزت
قسم خود اٹھا کر کہتے ہیں فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم ہے کہ اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے، اس وقت تک ایمان کے دعوے دار نہیں ہو سکتے جب تک اپنے فیصلوں کے اندر تجھے حکم نہ ماننا ہے۔ تیری بات کو، تیری شریعت کو، تیری دین کو، تیری حدیث کو، تیری سنت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا نہ بنا لے، اپنی زندگی کے معاملات کے اندر تیرے فیصلوں کو نافذ نہ کر لے، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ میں رب قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اور ہاں، حدیث پر عمل کرنے کے ساتھ، تیرے فیصلے کو ماننے کے ساتھ ان کے دل میں کوئی رکاوٹ، کوئی دل کے اندر میل، دل کے اندر کوئی بات بھی نہیں آنی چاہیے کہ چلیں جی یہ تو اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ کا فیصلہ ہے، آپ کا قول ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کا فعل ہے، لہذا عمل میں تخفیف ہو سکتی ہے، چھوڑ دیں تب بھی ٹھیک ہے، کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں بھی ان کے دل میں نہیں نہ آئیں، اس وقت یہ مومن اور مسلمان ہوں گے۔ ہاں، اگر انہوں نے تمہارے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، تمہاری شریعت کو، تمہاری دین حدیث کو، تمہارے فرامین کو فراموش کر دیا، اور ان کے دل میں تمہارے فرامین کے خلاف باتیں آتی ہیں، تمہارے فرامین اور تمہاری حدیث کے بارے میں یہ دل میں شک و شبہ رکھتے ہیں، تو پھر جان لیجئے یہ ایماندار نہیں ہو سکتے، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ ایمان کا سرٹیفکیٹ ان کو بھی نہیں ملا۔ ایمان کے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، ایمان کی سند لینے کے لیے آپ کی بات کو من و عن بغیر کسی چوں چرا کے ماننا ہوگا۔ اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 کے اندر فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ یہ کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول، غور کیجئے گا ترجمے پر، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دے، کوئی حکم دے دے، کوئی کام کرنے کا حکم دے دے، کسی بات سے منع کر دے، تو ان کے لیے لازمی ہے کہ اس کو جیسے حکم دیا گیا ہے ویسے مانیں۔ وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، اور کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی مومن مسلمان عورت اور مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں، کوئی حکم جاری کر دیں اور وہ اپنی مرضی کر دیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی، فرمایا فیصلہ اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور ایسے ہی فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے سے انکار کرے گا، اس برابر کا شریک ہے، وہ اللہ کا بھی نافرمان ہے، اس کے رسول کا بھی نافرمان ہے۔ تو میرے بھائی، حدیث مبارکہ کا مقام اور آپ کی احادیث کا مرتبہ اتنا ہی ہے جتنی قرآن کی عظمت اور جتنی قرآن کی شان ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مشہور روایت ہے، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، تمسک رکھو گے، پکڑ کے رکھو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے، میری حدیث ہے، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، گمراہی سے بچ جاؤ گے، نافرمانی سے بچ جاؤ گے، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، 5000 سال ہو چکے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا سے گزرے ہوئے، انہوں نے 5000 سال پہلے ایک
دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اے اللہ اس بستی کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر انہی لوگوں میں سے، انہی کی نسلوں میں سے اپنا محبوب پیغمبر مبعوث فرما دے، اپنا پیارا پیغمبر بھیج دے، اور اس کی ڈیوٹی کیا ہو، وہ کام کیا کرے گا، یتلو علیہم آیاتی کا، وہ تیری آیتیں پڑھ کر سنائے گا، تیری آیتوں کی تلاوت کرے گا، تیری آیتوں کو ان کے سامنے بیان کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان لوگوں کو کتاب سکھائے گا اور حکمت سکھائے گا، حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں وہ سکھلائے گا۔ کتاب تو قرآن مجید ہو گئی، اور حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہو گئے۔ یہ دانائی کی بات ہے کہ آپ نے فرمایا بھائی کو دیکھ کر مسکرایا کرو، اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرایا کرو، صدقہ ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کیا کرو، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا کرو، یہ دانائی کی بات ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا، اس کی نفس کا خیال رکھا کرو، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھا کرو۔ تمہارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، تمہارے اوصاف اچھے ہونے چاہیے، تم اچھے مسلمان بن جاؤ۔ یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں احادیث مبارکہ سے، اور احادیث مبارکہ یہ حکمت کی باتیں ہیں جس کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے آج سے 5000 سال پہلے اپنی دعا میں اللہ سے یہ چیزیں مانگی تھی۔ حدیث کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اور سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے، اپنا مسلمانوں کے اوپر احسان کرتے ہوئے، لوگوں کے اوپر احسان جتلاتے ہوئے، کیونکہ اللہ نے بے شمار احسانات کیے ہیں، اس کے احسانوں کو کوئی گننا چاہے، کوئی شمار کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان جو ہے وہ ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے، میں نے مومنوں پر نیکی کی ہے، ان کو یہ نعمت دی ہے، ان کو یہ احسان دیا ہے۔ کیا احسان دیا ہے کہ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انہی کی ذاتوں کی طرح، انہی کی طرح کا، انہی کی جنس میں سے ایک پیغمبر بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس نبی کی ڈیوٹی کیا ہے، وہ نبی کرتا کیا ہے، میری آیتیں انہیں پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، ان کا کریکٹر اچھا بناتا ہے، کردار اچھا بناتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب سکھاتا ہے، اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ اور حکمت اور دانائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق حدیث مبارکہ ہے، یہ اللہ رب العزت نے حدیث مبارکہ کا بھی اپنی امت پر احسان کیا۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود مخاطب کر کے کہا، وَأَنزَلَ اللَّهُ، اللہ رب العزت نے تجھ پر نازل کی ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے تیرے اوپر کتاب کو نازل کیا ہے اور حکمت کو نازل کیا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور تجھے وہ چیزیں سکھائی ہیں جن کا تجھے علم نہیں تھا، جن کو تو جانتا نہیں تھا، جن کو تو پہچانتا نہیں تھا، جن کی معرفت نہیں تھی، جو تجھے معلوم نہیں تھی، اللہ نے وہ ساری چیزیں تجھے سکھائی ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ احادیث کی اللہ رب العزت نے بڑی اہمیت بنائی، اور اس کی حجیت، اس کے ذریعے دلیل پکڑنا اور حدیث کے حکم پر عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن مجید کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا، جو اللہ کے رسول تمہیں دیں وہ لے لو،
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے وہ منع کر دیں اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، اس سے اس کام کو چھوڑ دو جس سے اللہ کا رسول روک دے، اس سے رک جاؤ۔ کیوں کہا کہ جو رسول دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اس کی دلیل بیان کی ہے سورہ النجم کے اندر کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے بھی ہیں تو وحی کے ذریعے سے بولتے ہیں، وحی کے ذریعے سے، وحی کے علاوہ ان کے بولنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جب بھی ان کو وحی آتی ہے تو وہ بات وہ مسلمانوں کو بتاتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، مگر تمہارے رب کی وحی کے مطابق تمہیں حکم دیتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کی حجیت کا اندازہ لگانا ہو، وہ لوگ جو اس حدیث کو نہیں مانتے یا حدیث کا رد کرتے ہیں، حدیث مبارکہ کا انکار کرتے ہیں اور تعویلات کرتے ہیں، یا اپنے ائمہ کے اقوال کو حدیث کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے لیے تو یہ دلیل ہے، ہم حدیث کو نہیں مانتے، یہ خبر واحد ہے، ان کے لیے میرے چند سوالات ہیں۔ میرے بھائی، حدیث کا انکار کرو، شوق سے کرو، مجھے نماز کے طریقہ، نماز کے ارکان، نماز کی شرائط، نماز کی رکعتیں، نماز کے فرائض، نماز کی سنتیں، نماز کے دعا، نماز کے اندر پڑھی جانے والی ساری دعائیں، سارے اذکار، نماز سے پہلے کی رکعتیں، بعد کی رکعتیں، نماز کے اذکار، یہ سارے صرف ایک عبادت کا کہہ رہا ہوں۔ ان نماز کے بارے میں جتنی چیزیں حدیث کے اندر تفصیل سے بیان ہوئی ہیں وہ قرآن مجید سے مجھے ڈھونڈ کر لکھا دو، ہم سمجھ لیں گے کہ قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر نماز کے بارے میں اس کے احکامات قرآن سے نہیں ملتے، قرآن میں صرف حکم ملتا ہے، کیونکہ قرآن اصول کی کتاب ہے، فروعات کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھتی کیسے ہے وہ حدیث بتائے گی، وہ حدیث سے پتہ چلے گا، آپ کی سنت سے پتہ چلے گا اور آپ کے طریقے سے علم ہوگا، کیونکہ حدیث مبارکہ قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہے۔ قرآن قانون کی کتاب ہے، ہر چیز کے بارے میں اصول دیتی ہے، تفصیل بیان نہیں کرتی۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کئی جگہوں پر مل جائے گا، بے شمار آیتیں مل جائیں گی، لیکن کہیں جگہ پر یہ نہیں کہا کہ فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 ہیں، عصر کے بھی 4 ہیں، مغرب کے پھر 3 ہیں، عشاء کی 4 ہے، تہجد کی بڑی فضیلت ہے، جو دن میں 12 رکعتیں پڑھے گا جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ کہیں پر یہ نہیں کہا، یہ باتیں ساری ملیں گی تو حدیث مبارکہ سے ملیں گی۔ اتنی حجیت اللہ رب العزت نے بیان کی، اور اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ کے اندر وضو کا طریقہ بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب نماز پڑھنے لگو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنی بازوؤں کو کونیوں تک دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ یہ وضو کا طریقہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ میرا وہ بھائی جو حدیث کا منکر ہے، حدیث کو نہیں مانتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 کام کیا کرے وضو کے لیے، صرف منہ دھو کے، بازو دھو کر، سر کا مسح کر کے پاؤں دھو لیا کرے، کیونکہ حدیث اس کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، حدیث اس کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن کافی ہے، اگر قرآن کافی ہے تو پھر اتنا ہی وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرو، پھر میں دیکھوں گا قیامت والے دن اور اللہ کے رسول بھی دیکھیں گے کہ کون تمہاری نماز کو ایسے وضو کے ساتھ قبول کرتا ہے جس میں حدیث کی شمولیت نہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے، یہ حکمت ہے اس کی کہ اس نے قرآن اور حدیث کو ملایا ہے۔ اس کو پتا تھا کہ ایسے لعین لوگ آئیں گے جو حدیث کی حجیت پر باتیں کریں گے، حدیث کا انکار کریں گے، ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے دلیل خود بنا، ورنہ جہاں اس نے یہ ایک آیت اتاری ہے
وہ یہ بھی اتار دیتا کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھو کر کولی کر کے ناک میں پانی ڈال کے پھر منہ دھونا ہے، وہ یہ بات بھی ایڈ کر سکتا تھا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اس کے لیے ہر چیز ممکن ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز کو جیسے چاہے اپنی مرضی کے مطابق کر سکتا ہے، لیکن اس نے عقل والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے یہ دلیل چھوڑی ہے کہ اے لوگوں، حدیث اور قرآن دونوں ایک چیز ہیں، حدیث قرآن کی تفسیر کرتی ہے، لہٰذا تمہاری شریعت کے اندر، تمہارے دین کے اندر اس کا بھی وہی مقام ہے، وہی مرتبہ ہے جو اللہ کے قرآن کا ہے۔ اب آتے ہیں حفاظت حدیث کی طرف، کیونکہ اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے، بات یہ پیش کی جاتی ہے کہ حدیث کی حفاظت نہیں ہو سکی، حدیث کی حفاظت نہیں ہو سکی، لیکن جتنی حفاظت حدیث کا اہتمام مسلمانوں نے کیا ہے پوری دنیا کے اندر کسی نے نہیں کیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انگریز کہتے ہیں، یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، جن کو حدیث سے نفرت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کرتے ہیں، آپ کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، آپ کی بیویوں کو پرتان کرتے ہیں، آپ کے صحابہ کے اوپر، محدثین کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، اور انہوں نے اربوں لاکھوں روپیہ لگایا ہے، روپیہ نے ڈالر لگائے ہیں پوری دنیا کے اندر کے حدیث کے اندر نقص تلاش کر سکے، حدیث کی سند کے اندر عیب ڈھونڈ سکے۔ انہوں نے بے شمار اس پر محنتیں کی، لیکن وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ مسلمانوں نے جس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو محفوظ کیا ہے، پوری دنیا کی تاریخ میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں، اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جس طرح مسلمانوں نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو محفوظ کیا ہے۔ انگریزوں کی طرف سے بر صغیر کے اندر پاکستان بننے سے پہلے ڈاکٹر اسپرنگر ایک بندہ تھا، بر صغیر کے اندر جو وزیر تعلیم تھا، جو منسٹر آف ایجوکیشن تھا، اس کا نام تھا ڈاکٹر اسپرنگر۔ اس کو کہا گیا کہ یہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ، جو انہوں نے 25 سال کے عرصے میں ایک کتاب کو لکھا اور یہ دعویٰ کیا، اور کتاب کے آخر میں یہ جملہ درج کیا کہ جو شخص، جو صحابی اس کتاب کے اندر درج نہیں ہے وہ صحابی نہیں ہے۔ 25 سال کی محنت کر کے، کوشش کر کے صحابہ کرام کے حالات زندگی کو جمع کیا حافظ ابن حجر نے۔ اس کتاب کے اوپر اس کو کہا گیا کہ کچھ لفظ، کچھ مقدمہ، کچھ اپنی طرف سے کوئی بات جو اس کتاب میں تمہیں پسند آئی ہو وہ لکھ کے تو ہمارے حوالے کر دو، ہم لائبریری کی زینت بنانا چاہتے ہیں۔ اس ڈاکٹر اسپرنگر نے، جو انگریز کا بھیجا ہوا نمائندہ تھا بر صغیر کے اندر، اس نے اس کتاب کے اوپر، اس کتاب کی ابتدا کے اندر یہ لفظ لکھے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے، آپ کے شب و روز کی حفاظت کے لیے، آپ کے اقوال کو محفوظ کرنے کے لیے، آپ کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو محفوظ بنانے کے لیے مسلمانوں نے 5 لاکھ لوگوں کے حالات زندگی کو جمع کیا ہے۔ 5 لاکھ لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے کو، چلنے پھرنے کو، لین دین کو، معاملات کو، میل جول کو، اخلاق و اوصاف کو، ادوات و اوتار کو، سبھی کو 5 لاکھ لوگوں کے حالات زندگی جمع کر کے دنیا کے اندر یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس سے پہلے کسی نے ایسی کوئی کاوش اور کوشش نہیں کی، یہ صرف اور کوشش کاوش کی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اور دیکھیے اسماء الرجال کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے کہ ایک شخص کے ہمارے لیے نا، آپ میں سے کسی کے لیے اپنے ہمسائے کے حالات زندگی لکھنا مشکل ہے۔ آپ کو نہیں پتا وہ صبح کہاں جاتا ہے، وہ شام کو کہاں جاتا ہے، وہ کن کن لوگوں سے ملتا ہے، کن کن لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔
کن کن لوگوں سے اس کا میل جول ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، وہ گفتگو کے اندر جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے۔ آپ ایک بندے کے حالات زندگی نہیں لکھ سکتے، اس کے شب و روز کو ٹریس کر کے پتہ نہیں کر سکتے۔ محدثین نے 5 لاکھ لوگوں کے حالات زندگی کے ان کے شب و روز کو کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ سچ بولتا ہے، یہ کتنا سچا ہے، یہ تہجد گزار ہے، یہ نمازیں کتنی پڑھتا تھا، یہ جماعت کے ساتھ کتنی پڑھتا تھا، بغیر جماعت کے کتنی پڑھتا تھا، ساری ایک ایک تفصیل اسماء الرجال کی کتابوں میں محفوظ کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دی ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتے ہیں، جس نے دیکھنا ہو کہ حدیث کی سند صحیح ہے یا حدیث کی سند ضعیف ہے، اس میں کوئی ثقہ راوی ہے یا ضعیف راوی ہے، وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کر لے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ حدیث کی سند کا کیا مقام ہے۔ ایسے ہی نہیں حدیث محفوظ ہوگی۔ ہمارے لیے تو باتیں کرنا بڑی آسان ہے نا، ہم تو لوگوں کو واعظ اور درس سنا کر مطمئن کر لیتے ہیں، لیکن محدثین نے اس کے لیے اپنی جانیں لگائی ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو محفوظ کیا۔ آج ہم امام بخاری کا بڑا نام سنتے ہیں، امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، لیکن کبھی ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیے، کبھی ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیے، کبھی ان کے شب و روز، ان کے حالات زندگی کو کھنگالئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی محنت کی۔ 16 سال لگائے ہیں، 16 سال ایک حدیث کی کتاب کو لکھنے کے لیے۔ 16 سال کے اندر بچہ بڑا ہو کر، جوان ہو کر شادی کے قابل ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تحفظ کے لیے، حدیث کی عظمت کے لیے، اس کی شان اور مقام کے لیے 16 سال زندگی کے لگائے ہیں حدیث کی کتاب کو لکھنے کے لیے۔ اور بخاری شریف کے اندر 7200 کچھ روایتیں ہیں۔ امام بخاری نے یہ 7000 روایتیں 6 لاکھ احادیث زبانی یاد کر کے 7000 روایتیں وہاں پر درج کی ہیں۔ 6 لاکھ احادیث کو زبانی یاد کر کے اس کے بعد جا کے یہ مقام آیا ہے کہ بخاری شریف ہمارے سامنے آئی ہے۔ اتنی محنتیں اور کوششیں ہیں، اور کہتے ہیں، خود لکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب بھی کسی حدیث کے اوپر کوئی مسئلہ لکھتا تھا، کوئی باب قائم کرتا تھا، عنوان لکھتا تھا، تو مسجد نبوی، روضہ رسول اور آپ کے منبر کے درمیان جو روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جو جنت کا ٹکڑا ہے، وہاں پر بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارہ کر کے اس کے بعد وہ حدیث کا عنوان لکھتا تھا۔ اے اللہ، تیری توفیق اور تیری مدد کے ساتھ، تیری مدد کے حصول کے لیے استخارہ کر کے 2 رکعت پڑھ کے لکھ رہا ہوں، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا عنوان قائم کرتے ہوئے غلطی نہ ہو جائے۔ اتنی محنت کی ہے سارے محدثین نے۔ یہ تو ایک مثال ہے، جس کی بھی زندگی اٹھا لیں، جس کو بھی سمجھنا ہے، جس کو بھی دیکھنا ہے، اس کو پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 روایتیں ہیں، زبانی یاد ہیں، اور بھوک کا پتہ کیا عالم ہے؟ بازار میں بھوک کی وجہ سے گر پڑتے تھے، لوگ ٹھٹے مار کے گزر جاتے تھے، اوپر سے پاؤں رکھ کے گزر جاتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے مجھے بھوک نے ستایا ہوتا تھا۔ کس وجہ سے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بیٹھا رہتا، دن اور رات آپ کی چوکھٹ پہ حاضری دیتا کہ کوئی فرمان آپ کے روح اقدس سے نکلے، آپ کی زبان سے کوئی فرمان جاری ہو اور میں اس کو محفوظ کر لوں، اس کو یاد کر کے امت تک کو پہنچا دوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے 2210 روایتیں بیان کی۔ ایسے ہی سارے صحابہ کرام نے۔ اور ایک صحابی کا واقعہ سنیے، ایک صحابی مدینے سے چلتے ہیں، شام کی طرف جاتے ہیں، شام میں جا کر وہاں پر ایک دوسرے صحابی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے دروازہ کھولا کہ دیکھا کہ میرا دوست آیا ہوا ہے،
میرا رفیق سفر آیا ہوا ہے، چہرے پر مٹی کے آثار ہیں، سواری تھکی ہوئی ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے زبانوں کے اوپر زبان اور ہونٹ خشک ہو چکے ہیں۔ کہنے لگے میرے بھائی کیسے آئے ہو، آؤ اندر آؤ۔ کہنے لگے نہیں، اندر نہیں آؤں گا، اور نہ میں کسی کام کے لیے آیا ہوں، نہ میں کسی تجارت کے لیے آیا ہوں، نہ کسی اور ضرورت کے لیے آیا ہوں۔ مجھے پتا چلا تھا کہ ایک حدیث مجھے بھی علم ہے، میں بھی وہ بیان کرتا ہوں، لیکن میں کسی صحابی کے واسطے سے وہ حدیث بیان کرتا ہوں۔ تم مجھے پتا چلا تھا کہ تم وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بیان کرتے ہو، ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے آمنے سامنے بیٹھ کر تم نے وہ سنی ہے، میں نے کسی کے واسطے سے سنی ہے۔ میں نے سوچا، میں نے دل میں غور کیا کہ سفر کرتا ہوں صرف اس بات کے لیے، نہ مجھے کوئی تجارت چاہیے، نہ مجھے کوئی مجبوری ہے، نہ کوئی کام ہے، صرف اس لیے آیا ہوں۔ مجھے اس بات نے آمادہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسے بندے سے سن لوں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنے سامنے بیٹھ کر سنی۔ اتنی محنت کی ہے ایک ایک حدیث کو محفوظ کرنے کی، اور آج کل میرا مولوی کہہ دیتا ہے کہ یہ حدیث میرے قول کے موافق نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس حدیث کے یہ خبر واحد ہے، اس لیے ہم اسے مانتے نہیں۔ نہیں میرے بھائی، حدیث کا اتنا ہی مقام اور اتنا ہی مرتبہ ہے، جتنی شان اور جتنی عظمت اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نوازی ہے، اتنی ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نوازی ہے۔ اور صحابہ کے بعد تابعین نے زبانی حدیثوں کو یاد کیا ہے، اور اللہ نے ان سے کام لینا تھا۔ اللہ کو مقصود تھا کہ میرے نبی کے فرامین محفوظ ہو جائیں۔ اللہ نے ان کو ایسا حافظہ عطا کیا تھا، ایسا ذہن نوازا تھا کہ ان جو چیز یاد کر لیتے تھے وہ بھولتے نہیں تھے۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ، بادشاہ وقت نے کہا کہ میرے بیٹے کو چند حدیثیں لکھ دیجیے تاکہ وہ یاد کر کے حدیث کا علم حاصل کر سکے۔ امام زہری نے 400 احادیث ایک ورقے کے اوپر، ایک کاغذ کے اوپر اس کو لکھ کے دے دی کہ اپنے بیٹے کو دے دے۔ بادشاہ وقت نے ٹیسٹ لینا تھا، اس نے کچھ دنوں کے بعد امام زہری کو دربار میں بلوایا، اور دربار میں بلا کر کہتا ہے کہ یا امام، میرے بچے سے وہ حدیثیں گم ہو چکی ہیں، وہ مسودہ، وہ کتاب جو آپ نے دی تھی وہ گم ہو چکی ہے، لہٰذا دوبارہ میرے بیٹے کو احادیثیں لکھ دیجئے تاکہ وہ حدیثیں یاد کر سکے۔ امام زہری وہیں پر کھڑے کھڑے کہتے ہیں حدیث نمبر 1 لکھو، حدیث نمبر 2 لکھو، حدیث نمبر 3 لکھو، 1 سے لے کر 400 تک ساری روایتیں، ساری حدیثیں وہیں ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر بادشاہ وقت کو لکھوا دی۔ بادشاہ وقت کہتا ہے میں نے گھر جا کر پہلے مسودے کا اور بعد والے تحریر کا موازنہ کیا، جائزہ لیا، آمنے سامنے رکھا، تو ان میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں تھا۔ جو وہاں پر پہلی حدیث تھی یہاں پر بھی وہی پہلی حدیث تھی، جو یہاں پر دوسری تھی وہیں پر بھی وہی دوسری تھی، شروع سے لے کر آخر تک ترتیب بھی ایک جیسی، ربط بھی ایک جیسا، اسلوب بھی ایک جیسا، طرز تکلم بھی ایک جیسا، اور ان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اللہ نے ان کو ایسے حافظے سے نوازا تھا کہ انہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو محفوظ بنایا۔ اور آخری بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں آج کل منکرین حدیث بہت زیادہ عام پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ عام پائے جاتے ہیں، اور ان کی بولنے پر بڑی گرپ ہے۔ وہ بات اس انداز سے کرتے ہیں، ان کا طرز تکلم، ان کے بولنے کا انداز اتنا عمدہ ہے کہ ہم جیسے سادہ لوگ ان کے پردے میں، ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ جوید احمد غامدی کا نام سنا ہوگا، وہ ایسے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ نے ان کو ملکہ دیا ہے، ان کو بولنے کا انداز اللہ نے دیا ہے
کہ وہ لوگوں کو اس طرح سے قائل کرتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ آج کل کالج یونیورسٹیاں اور ہماری ایلیٹ کلاس اشرافیہ میڈیا کے لوگ سبھی ان کو بلاتے ہیں اور ان کو سنتے ہیں، کیونکہ ان کے مطلب کی بات ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ سود لینا حرام ہے، دینا حرام نہیں ہے، آپ کو اگر مجبوری ہے تو سود دینا پڑ رہا ہے۔ پہلے تو یہ سنتے تھے کہ رشوت اگر آپ کا جائز کام ہے، مجبوری میں کوئی چارہ نہیں ہے، رشوت دینی پڑ رہی ہے تو چلیں آپ دے لیں اور بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ آپ کے مجبوری کو سمجھ کر گناہ معاف کر دیں گے۔ مودودی صاحب نے نیا کانسیپٹ دیا ہے، نیا زاویہ عمل دیا ہے کہ جناب اگر مجبوری ہے تو سود دے بھی سکتے ہیں، لینا حرام ہے، کیونکہ حدیث کو نہیں مانتے، قرآن سے اپنی مرضی کی تعبیر کر لی۔ اسی طرح انہوں نے پچھلے سال جب یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے، یہ کرونا وائرس کا بہت زیادہ خطرہ تھا، انہوں نے نئی منطق پھیلائی، نیا فلسفہ جھاڑ دیا۔ انہوں نے کہا جناب میڈیا کا ایک گروپ جائے، امام صاحب مسجد کے اندر کھڑے ہو کر جماعت کروائیں، میڈیا والے اس کی کوریج کریں اور لوگ گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی کے اوپر نماز پڑھ کے جماعت کے ساتھ مل جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دین کا مذاق اور استہزاء کرنے کا نماز بھی نہیں ہے ان کو کہ میڈیا اور ٹی وی کے ذریعے اب جماعت ہوگی۔ لہذا میرے بھائی ان جیسی سازشوں سے اور ان جیسے لوگوں سے آپ کو بچنا ہوگا، کیونکہ ہاں میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی یہ موبائل ہے، ہر کسی کی رسائی میں ہے، ہر کسی کے پاس ہے یہ چیز، اور یہ بندے کو ان کا انداز اور ان کا بولنے کا سٹائل بڑا اچھا لگتا ہے۔ بندہ سوچتا ہے چھٹوں پر مولوی نو کی کرنا سن کے ایویں زور لگتے رہتے ہیں، نہ کوئی گل نہ بات، اینو سنو بڑا مزہ آ رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، دین اور شریعت اور حدیث کے اندر اللہ رب العزت نے شریعت کو مکمل ہی حدیث کے ذریعے کیا۔ منکرین حدیث جو حدیث کے حوالے سے سب سے پہلا اعتراض کرتے ہیں، سب سے پہلا اعتراض ان کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع فرمایا۔ آپ نے منع کر دیا تھا کہ حدیث کو نہ لکھا کرو، اور اس طرح کی کچھ احادیث ملتی بھی، لیکن ان کا مطلب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر چند صحابہ کرام قرآن مجید کو بھی ایک ہی صفحے پر لکھ لیتے تھے اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی لکھ لیتے تھے۔ اسی پیج کے اوپر قرآن مجید کی آیت لکھی ہے اور اس کے نیچے حدیث مبارکہ لکھ لیتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی، جب صحابہ کا یہ عمل دیکھا تو منع کر دیا، فرمایا کہ ایسے حدیث مبارکہ یا ایسے قرآن مجید نہ لکھا کرو، اس طرح تو یہ خلط ملط ہو جائے گا، یہ مل جل جائے گا، کون فرق کرے گا کہ یہ حدیث رسول ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی ہے خود کہ حدیث لکھا کرو، اکتب، تمہیں کون روکتا ہے، لکھو، حدیث مجھ سے بیان لکھا کرو، کیونکہ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے حق کے سوا کوئی بات نکلتی ہے نہیں، میری زبان سے حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی ہے حدیث کو لکھنے کی، خود حکم دیا ہے کہ حدیث کو لکھا کرو۔ اور حدیث کو لکھنے کے علاوہ صحابہ کرام کی سیرت اٹھائیے، اس کے اندر حضرت عمر فاروق کی لکھی ہوئی حدیثیں ملتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے بھی لکھی ہوئی احادیث ملتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی صحیفہ ملتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا تو صحابہ کرام نے لکھنا بند کیوں نہیں کیا، لکھنا جاری کیوں رکھا؟ اگر لکھنا جاری رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے، معاذ اللہ آپ کے حکم کو جھٹلاتے ہوئے، آپ کے حکم کو پسے پشت ڈالتے ہوئے، تو پھر صحابہ کرام کے ایمان کا میرا بھائی کیا حکم لگاؤ گے؟ لیکن اگر یہ سمجھتے ہو کہ صحابہ کے ایمان جیسا کوئی ایمان نہیں ہے
تو پھر یہ بات ماننا پڑے گی، پھر یہ بات سمجھنا پڑے گی، اس پر عمل کرنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث کو لکھنے کا حکم دیا تھا، خود حدیث پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور دین مکمل ہی نہیں ہوتا، کہاں سے حج کے احکامات کہاں سے لاؤ گے، روزے کے احکامات کہاں سے لاؤ گے، زکوٰۃ دینے کا طریقہ کہاں سے لاؤ گے، حج عمرہ کرنے کا طریقہ کہاں سے لاؤ گے؟ قرآن نے تو حکم دیا ہے کہ حج کر لو، جس کے پاس استطاعت ہے وہ حج کر لے۔ قرآن نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے کیے تھے، لہذا اب روزے تو فرض ہو گئے، کتنے رکھنے ہیں، ٹائم کیا ہے، روزے کی احتیاط کیا ہے، سحری افطاری چھوڑنا کب ہے، رکھنا کب ہے، یہ حدیث بتائے گی۔ نماز پڑھنی کب ہے، کیسے پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، یہ بھی حدیث بتائے گی۔ حج کا طریقہ بھی حدیث بتلائے گی، بیع کرنے کا اصول بھی حدیث بتلائے گی، حلال اور حرام کے طریقے قرآن نے جو اصول بتا دیے ہیں ان کی فروعات اور ان کے آگے جو شاخیں نکلتی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نکلتی ہیں، وہ ساری باتیں حدیث بتائے گی۔ لہذا حدیث کے بغیر ہماری شریعت مکمل نہیں ہوتی۔ حدیث بھی اسی طرح وحی الہی ہے، منزل من اللہ ہے، جس طرح قرآن مجید وحی الہی ہے، منزل من اللہ ہے۔ ہاں حدیث کی وحی خفی ہے، پوشیدہ طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی۔ قرآن مجید کی وحی کا اور انداز تھا، قرآن مجید کے اترنے کا، نازل ہونے کا اور طریقہ کار تھا۔ حدیث اور قرآن کا مقام اور مرتبہ شریعت اور دین کے اعتبار سے ایک جیسا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور حدیث کے اوپر اور آپ کی سنت کے اوپر اور آپ کے اقوال کے اوپر ویسے ہی عمل کرنا چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا ہے مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام